ضلع سنگاریڈی کے ظہیر آباد کے عیدگاہ میر عالم میں وقف بچاؤ دستور بچاؤ کا اجلاس عام منعقد کیا گیا، جس کی صدارت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کی، اور وہیں دوسری جانب اس جلسے سے معزز مہمانان بالخصوص حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب، اسی طرح مولانا حسام الدین ثانی عاقل المعروف جعفر پاشا صاحب اور دیگر علماء و مشائخین نے خطاب کیا، جبکہ سیاسی لیڈروں میں محمد علی شبیر تلنگانہ اسٹیٹ ایڈوائزر اور اسی طریقے سے جناب رحیم خان بدر ایم ایل اے، سریش کمار شٹکار ممبر آف پارلیمنٹ کانگریس پارٹی ظہیر آباد اور دیگر ذمہ داروں نے شرکت کی اور اس جلسے سے خطاب کیا۔ واضح رہے کہ اجلاس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا، جس کے کنوینر مولانا غیاث احمد رشادی تھے۔ کریں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اشارے پر عمل کریں اور ان کے اشارے پر چلیں، جبکہ ہم کو دستور میں جو حق حاصل ہے وہ دستور کے حق کو بھی یہ چھیننا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کے پاس آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ بھی اب جاگ جائیں، اور اب آپ کو جاگنا بھی پڑے گا اور جاگنا ہی ہے۔ کیوں؟ جب تک کہ آپ نہیں جاگیں گے یہ حکومتیں ایسے قوانین بناتے رہے گی، کبھی ہماری شریعت میں مداخلت کے طریقے ڈھونڈتی ہے۔ یہ حکومت کو صرف مسلمانوں کی دل آزاری کرنا آتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف کیسے پہنچانا ہے یہ ہمیشہ ان کے پروگراموں میں رہتا ہے، اور کچھ ہمارے صفوں میں رہنے والے منافق ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ جو حالات ہو رہے ہیں سنتے ہیں کہ اپنے ہی تھے گھر لوٹنے والے، اچھا ہوا کہ منافق ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ آج ہمارے منافقوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ جا جا کر ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ آپ حضرات آپ کے ظہیر آباد کے اطراف میں، ظہیر آباد میں جو زمینات اور جو پراپرٹیز ہے اس کی نہ صرف حفاظت کے لیے آگے بڑھے، بلکہ جب بھی مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کو آواز دے اور اس آواز پر آپ کو لبیک کہنا پڑے تو آپ آگے آئے، پیچھے نہ رہے۔ انشاءاللہ تو بولو یارو، گونگے بن کے بیٹھے ہوئے سب جنے، سردی سے زیادہ ہو رہی کیا؟ ہم لوگوں کو اگر یہی کوئی دوسرا جلسہ رہنا تھا، اتنے لوگ آتے تھے، بارش ہو کچھ بھی ہو بہرحال جمع ہوتے تھے، مگر افسوس ہمارے کو ابھی بھی بیدار ہونے کا وقت نہیں آیا، ہم ابھی بھی ہوشیار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو یہ طے کر لینا ہے کہ ہم کو اپنے وطن کے ساتھ مل کر اس وقت کی جو بل آئی ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اور یہ حکومت کو وارننگ دیتے ہیں کہ ایسے بلوں سے وہ اعراض کرے، ورنہ مسلمان کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ جو چاہے ظلم کر لے اور مسلمان سہتا رہے گا۔ ایک حد ہوتی ہے سہنے کی، خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے، تڑپ ہے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے۔ میں آپ حضرات کے طرف یہی دو باتیں عرض کروں گا کہ آپ اپنے ظہیر آباد کے نوجوان اور ظہیر آباد کے ذمہ دار، کل بھی ہم نے جو پروٹیسٹ رکھا ہے اور ہیومن چین کا جو پروٹیسٹ ہے اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے نا؟ ہاں، اب معلوم ہو رہا کہ آپ لوگ زندہ قوم ہیں، ورنہ وہ جدھر سے آیا میں وہ رستہ پورا ویران ہے۔ کون سے رستے سے آیا معلوم ہے نا؟ قبرستان میں سے آیا میں۔ صبح آرام کر رہے ہیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے، فرق اتنا ہی ہے، کل ہماری بھی وہیں جانے والی ہے سواری۔ میرے عزیز دوستو، آج آپ کو مجھے ضرورت ہے کہ ہم پرسنل لا بورڈ کے احکامات کے تحت کام کریں، اور میں ظہیر آباد کے ذمہ داران جلسہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بہترین جلسہ منعقد کیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جو سینکڑوں سال پہلے کی ہے۔ آپ یہاں کے قریب بدر چلے جائیے، بدر کی جامع مسجد ہے، بہت ہی قدیم مسجد ہے۔ آپ جانتے ہیں، فرض کیجئے کہ اگر کسی قبرستان اور عیدگاہ کے بارے میں کہا جائے کہ آپ اس کے ڈاکومنٹ دیجئے، تو مجھے نہیں معلوم کہ یہاں لوگوں کے پاس کیا اس کے دستاویز موجود ہیں۔ آپ چند قدم آگے بڑھیے، اپنی عظیم الشان مکہ مسجد کو دیکھیے، جو 300 سال سے زیادہ عرصے سے زمین کے سینے پر پورے عزت اور وقار کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ آج اگر آپ کے پاس حکومت کا آدمی آئے کہ آپ مسجد میں اسی وقت نماز پڑھ سکتے ہیں جب آپ ہم کو ڈاکومنٹ دکھائیں کہ یہ زمین کس نے وقف کیا ہے، کس نے اس کو رجسٹریشن اس کا کب ہوا ہے، ورنہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تو آپ سوچئے کیا اس کے ڈاکومنٹ آپ لا سکتے؟ ہمارے شیعہ بھائیوں کے کتنے امام باڑے ہیں، لکھنؤ میں بڑے بڑے امام باڑے ہیں، سینکڑوں سال پہلے کے ہیں۔ حیدرآباد میں کتنے عاشور خانے ہیں۔ کیا اگر آج کوئی ان کے دستاویز مانگے تو ہم دستاویز دے سکتے ہیں؟ اگر دلی کی جامع مسجد کے بارے میں آپ سے کہا جائے کہ آپ پہلے اس کا ڈاکومنٹ پیش کیجئے ورنہ یہ مسجد گورنمنٹ کے حوالے کیجئے، کیا آپ ڈاکومنٹ پیش کر سکیں گے؟ ان تمام چیزوں کو یوز کرنے کی بنا پر، استعمال کی بنا پر مسجد مانا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کا پہلے کا قانون بھی ہے 2013 کا، اور عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں کہ جو چیز ایک طویل زمانے سے کسی خاص مذہبی مقصد کے لیے استعمال ہوتی آ رہی ہوں، ان کو اسی مقصد کی چیز سمجھا جائے گا۔ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی ہے۔ آج اگر کوئی، یہ جو ہمارے قریب بہت بڑا مندر ہے تروپتی کا، اگر ہم ہندو بھائیوں سے کہیں کہ آپ اس کا رجسٹریشن دکھائیے، کس نے اس کو دان کیا تھا، تبھی آپ کو اس میں پوجا کی اجازت ہوگی، سوچئے لوگ پیش کر سکیں گے اس کا ثبوت؟ یہ ایک مسلمہ بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ مسجد اور قبرستان کو چھوڑ دیجئے، آپ کا کوئی گھر ہے جو آپ پشت سے استعمال کرتے آئے ہیں، آباء و اجداد کے وقت سے، دادا پردادا، ان کے دادا، آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ زمین کس سے خریدی گئی تھی، کس نے رجسٹری کیا تھا۔ پہلے زمانے میں زبانی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ آج اگر کوئی آپ پر چڑھ دوڑے کہ جب تک آپ اس کا کاغذ نہیں پیش کریں گے اس مکان میں آپ کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تو آپ سوچئے کتنی مشکلات پیدا ہوں گی۔ یہ جو نیا قانون آیا ہے، اس کے روح سے وقف بائی یوزر کو نہیں مانا جائے گا۔ جب تک کسی وقف کے لیے ڈاکومنٹ نہیں پیش کیے جائیں گے، کاغذی ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ مدتوں سے مسجد، مدرسے، عیدگاہ، قبرستان کے طور پر استعمال ہوتا آیا ہو، اس کو وقف نہیں مانا جائے گا، اور گورنمنٹ کو اس کو اپنی کسٹڈی میں لینے کا اختیار ہوگا۔ آپ غور کیجئے، اگر یہ قانون بدلا نہیں گیا تو ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری قدیم عمارتیں، ہمارے قبرستان، ہماری خانقاہیں، ہماری درگاہیں، کیا یہ آج محفوظ رہ سکیں گی؟ اور کیا گورنمنٹ کے لیے اس پر زبردستی قبضے کا موقع حاصل نہیں ہو جائے گا؟ دوسرا قاعدہ، اس قانون میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو چیزیں آثار قدیمہ میں آ